واقعہ فیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت باسعادت ہوئی اسی سال اصحاب فیل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ شاہ یمن نے جو مذہباً عیسائی تھا ایک چرچ بنوایا جس کا نام قلیس رکھا۔ فن تعمیر کے لحاظ سے یہ اپنے زمانہ کی ایک بے نظیر عمارت تھی۔ پھر نجاشی شاہ حبش کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ میں اس وقت تک نہ رکوں گا جب تک کہ عرب حاجیوں کا رخ خانہ کعبہ کے بجائے اس چرچ کی طرف نہ موڑ دوں۔ عربوں کو جب اس خط کی خبر ملی تو بڑا غصہ آیا، چنانچہ ایک عرب اس چرچ میں آیا، یہاں غلاظت کی اور بھاگ کر اپنے یہاں واپس آ پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے ہی دم لے گا۔ چنانچہ وہ مکہ کے لیے اپنی فوج اور عسکری تیاریوں کے ساتھ نکل پڑا اور سواری کے لیے ہاتھیوں سے کام لیا۔ عربوں کو اس کی اطلاع ملی تو گھبرا اٹھے، اس لیے کہ ابرہہ کا مقابلہ کوئی آسان بات نہ تھی۔ البتہ چونکہ ابرہہ بیت اللہ کو منہدم کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس جنگ کو ایک مذہبی فریضہ اور کار ثواب سمجھتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے خود یمن میں وہاں کے ایک مقامی عرب سردار ذو نفر نے اپنے قبیلہ اور دوسرے حاجیوں کی مدد سے مقابلہ کیا، مگر عربوں کو شکست ہوئی اور ذو نفر گرفتار کر لیا گیا۔ آگے جب بنو خثعم کے علاقہ سے گزر ہوا تو نفیل بن حبیب خثعمی کی سرکردگی میں قبائل شہران و ناحس نے مقابلہ کی کوشش کی، مگر ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور نفیل قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ لشکر طائف پہنچا تو اہل طائف اور بنو ثقیف نے نہ صرف یہ کہ اپنی وفاداری اور دوستی کا اظہار کیا بلکہ فوج کے ساتھ رہنمائی کی غرض سے ابو رغال نامی ایک شخص کو بھی بھیج دیا جس کا مخمس کے مقام پر راستہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ یہاں سے ابرہہ نے حبش کے ایک باشندہ اسود بن مقصود کو گھوڑے پر مکہ کے نواح میں بھیجا جو وہاں سے مکہ والوں کے جانور اور دوسرے اسباب ہکا لے آئے۔ اس میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس واقعہ کے بعد مکہ کے مختلف قبائل قریش، کنانہ، حزیل اور حرم میں موجود دوسرے لوگوں نے جنگ کرنی چاہی، مگر دشمن کی زبردست فوجی قوت کے مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور سبوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ابرہہ نے اب حناطہ حمیری کو مکہ بھیجا کہ وہ سردار شہر سے کہے کہ ہم لوگوں کا مقصد محض کعبہ کو منہدم کرنا ہے، تم سے جنگ کرنا نہیں ہے، لہٰذا اگر تم ہمارے کام میں رکاوٹ نہ بنو تو ہم تمہارے خون کے در پہ نہ ہوں گے۔ قاصد مکہ آیا اور سردار شہر کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کا نام بتا دیا۔ اس نے عبد المطلب کو ابرہہ کا پیغام سنا دیا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، خدا کی قسم نہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ ہے اور نہ اس کی طاقت ہی ہے۔ یہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، اگر اللہ اس کی حفاظت کرے تو یہ اس کا گھر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ابرہہ کو اس حرکت سے باز نہ رکھے تو ہمارے اندر تو مقابلہ کی تاب نہیں۔ پھر حناطہ کی خواہش پر عبد المطلب بھی ان کے ساتھ آئے۔ یہاں آ کر ذی نفر سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس میں تم کچھ کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، ایک قیدی جو صبح و شام موت کے انتظار میں ہو کیا کام آ سکتا ہے؟ ہاں، ہاتھی بان میرا دوست ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، تمہارا حق بتاتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ بادشاہ سے تمہاری ملاقات کے لیے اجازت چاہے اور ممکن ہو تو سفارش کرے۔ ہاتھی بان کا نام انیس تھا۔ چنانچہ ذو نفر کی سفارش پر انیس نے ابرہہ سے عبد المطلب کے لیے ملاقات کی اجازت چاہی اور اس نے اجازت دے دی۔ عبد المطلب خوبصورت، بلند قامت اور باوقار آدمی تھے۔ ابرہہ نے دیکھا تو بڑے اکرام سے پیش آیا۔ اس کو یہ بات اچھی نہ معلوم ہوئی کہ خود اوپر بیٹھے اور عبد المطلب کو نیچے بیٹھائے، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اس کے لوگ عبد المطلب کو اس کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھیں، اس لیے وہ خود بھی نیچے اتر گیا اور عبد المطلب کو بھی نیچے بیٹھایا۔ پھر ترجمان کی وساطت سے عبد المطلب کی ضرورت دریافت کی۔ انہوں نے کہا، میری ضرورت صرف اس قدر ہے کہ میرے 200 اونٹ جو پکڑ لائے گئے ہیں وہ واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، تم صرف اپنے 200 اونٹ کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے ہو اور تم نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا کہ میں اس عمارت کو ڈھانے آیا ہوں جس سے تمہارے اور تمہارے آبا و اجداد کا دین وابستہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹ کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک خدا ہے۔
وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، خدا بھی اب مجھ سے اپنا گھر نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے، قریش کو حالات سے آگاہ کیا اور لوگوں کو مکہ کا تخلیہ کر کے پہاڑوں اور وادیوں میں پناہ لینے کی ہدایت دی۔ نکلتے ہوئے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر عجز و نیاز کے ساتھ خدا سے دعا کی۔ ابرہہ اور اس کی فوج کے مقابلہ مدد کی درخواست کی اور پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ وہاں سے دیکھ سکیں کہ ابرہہ مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ دوسرے دن صبح کو ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی تیاری کی، اپنے ہاتھی کو بھی تیار کیا۔ اس کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ وہ عزم مصمم کیے ہوئے تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے ہی یمن واپس ہوگا۔ چنانچہ ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف کیا۔ نفیل بن حبیب ہاتھی کے ایک طرف آیا، اس کا کان پکڑا اور کہنے لگا، تو بدک جا، یا جہاں سے آیا ہے وہیں واپس ہو جا۔ چنانچہ ہاتھی بدک گیا اور نفیل نے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ لوگوں نے ہاتھی کو بہت مارا، اس کے پیٹ اور سر میں برچھے گھسا دیے اور لہو لہان کر دیا، مگر وہ مکہ کی سمت میں آگے بڑھنے کو آمادہ نہ ہوا۔ اس کے برخلاف اگر اس کو شام یا یمن کی طرف ہھکایا جاتا تو ٹھیک چلنے لگتا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سمندری سیاہ رنگ کا پرندہ جھنڈ کی صورت میں آیا۔ ہر پرندہ کے پاس چنے کے دانے کے برابر 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ سنگ ریزے جن کو بھی لگتے وہ وہیں ہلاک ہو جاتے۔ ابرہہ اسی عذاب میں مر گیا اور دوسرے لوگ بھی بھاگتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔